اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج 30 جون 2022 ہے، اور آج ذی الحج کا جو چاند مبارک ہے وہ نظر آ جائے گا۔ انشاءاللہ 10 ذی الحج کو عید الاضحیٰ منائی جائے گی، جو کہ 10، 11 اور 12 3 دن کے لیے رہے گی۔ اور اس عید پر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، اور اللہ کی رضا جو حاصل کرنے کا ایک اللہ پاک نے طریقہ ہمیں بتایا ہے، اس طریقے پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں۔ تو اب اس میں ایک سوال ہے کہ ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے کہ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیسے ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نسل ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈائریکٹ ملتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پاک کے خلیل نبی تھے، تو اللہ پاک نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام، آپ کی اولاد جو تھی، وہ نوازا ان سے۔ تو جب وہ بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمانے کی خاطر ان کا امتحان لیا کہ میرا بندہ میرے امتحان میں کس قدر کامیاب ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر دو میری رضا کی خاطر، میری راہ پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے والد گرامی تھے، تو اب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی واحد اولاد ہیں، نہ ان کا کوئی بھائی، نہ ان کا کوئی بیٹا بہن یا اس طرح کوئی نہیں، صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب اتنے چہیتے بیٹے کو اللہ کی راہ پر قربان کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ٹھان لیا، اللہ کے حکم پر لبیک کہا اور لے کر چل دیے۔ تو جب اللہ کی رضا کی خاطر آپ کی گردن پر چھری رکھ کر چھری چلانے لگے، تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جلدی سے جنت سے ایک دمبا لے کر جاؤ، اور جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ چھری کے نیچے دمبے کو رکھ دو۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ دمبا لے کر فوراً حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا جو ہے وہ چھری کے نیچے رکھ دیا، تو دمبا ذبح ہو گیا۔ تو اس ٹائم سے اللہ پاک نے ہم پر جانوروں کی قربانی جو ہے وہ ہم پر لازم ہوئی، واجب ہوئی، تو جو کہ سنت ابراہیمی بھی ہے۔ تو اس لیے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور چیز ہے جو سب سے بڑی اہم چیز ہے، وہ ہے اثار، محبت، رواداری، جس کو بولتے ہیں کہ احساس۔ یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے عید الاضحیٰ جو ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، کیونکہ بے شک ہر صاحب استطاعت پر قربانی لازم ہے یا واجب ہے۔ تو جو بندہ استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا، جس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، وہ بندہ قربانی نہیں کرے گا۔ اور پھر جب یہ قربانی کر لیتے ہیں ہم لوگ، تو پھر اس لیے یہ رواداری کا اور حسن سلوک کا اور احساس کا ذریعہ ہے، سبب ہے کہ ہم جو لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنے سے جو نیچے لوگ ہیں، جو غریب ہیں، مسکین ہیں، یتیم ہیں، جو کہ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کو وہ گوشت جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا کی خاطر جو ہم جانور ذبح کر چکے ہوتے ہیں، ان کا گوشت ان کو تقسیم کرتے ہیں تاکہ وہ بھی برابر کھائیں، وہ بھی ان کے دیکھیں ایک بندہ غریب ہوتا ہے تو وہ اس کے پاس آج کے دور میں آپ دیکھ لیں تو آج کے دور کے حساب سے اگر اندازہ کریں تو ایک غریب بندہ روکھی سوکھی روٹی بڑی مشکل سے جو ہے نا وہ ارینج کرتا ہے یا وہ روٹی کما کر کھاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے موقع پر اب وہ گوشت جو ہے وہ جانوروں کے وہ سب برابر کھاتے ہیں، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے،
ٹھیک ہے، اب جو لوگ قربانی کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے کہ وہ اپنے قربانی کا گوشت ان لوگوں کو دیں جو مستحقین ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قربانی جو ہے وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم لوگ قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کو قبول فرمائے، اور اسی طرح غرباء اور مساکین کی خدمت کرنے کی اور ان کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔